متاع تسكنه ولك وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند الصلوات. اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے سمجھ. نعرہ تکبیر. بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک زبان آواز تو نعرہ تکبیر سبحان اللہ. نعرہ رسالت ماشاءاللہ. نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری. پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری. حسینیت یزیدیت آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت. ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں. آگے آئیں پیچھے بیٹھیں. آپ بھی آئیں اجازت ہے جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. بے شمار خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات. دعا ہے بانیان کا یہ صفحہ جشن کا اہتمام کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. جتنے عاشقان محمد و آل محمد اس صفحہ جشن پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو آ کے چلے گئے سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے. جتنی دعائیں صغیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. شرف قبولیت عطا فرما. سندھ سے کچھ مخصوص دعائیں حکمن میرے ذمہ ہیں وہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مستجاب فرما. صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے. اللہ تھوڑی سی کوشش کریں اگر بلند ہو سکے. زندہ و سلامت و سلامت. سب سے پہلے تمام حاضرین جشن میری طرف سے خدا کی یکتائی کا ظہور مبارک ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا قطعی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ جو میں یاد کر کے آیا ہوں وہ سارا سنا کے اتنا پڑھوں گا جتنا آپ چاہیں گے. لیکن اتنی التماس ضرور ہے کہ جتنا سنیے گا اتنا اچھا سنیے گا کہ میرا بھی دل خوش ہو جائے اور جن کا جشن ہے وہ بھی تم پہ خوش ہو جائے. پہلا جملہ آج کے جشن کے حوالے سے جملہ نہیں ہے اندر کی تپش ہے. ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ولایت ہے. کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت. تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں. یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے معزز کاروان کو کس رویش ادراک پہ لے کے جانا ہے. میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں. امام حسین آپ کو سلام. مجھے احساس ہے کہ آپ تھک چکے ہیں، کافی دیر سے مولا کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اس تھکاوٹ کو آل محمد کے ذکر سے دور پھینک دیا جائے. وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے. بڑے پیارے لگتے ہیں جب آپ مسکراتے ہیں.
اس جملے کا لطف لیجیے گا۔ وہ اللہ جس کی حمد محمد ہے، جس کی بلندی علی ہے، جس کی عصمت سیدہ ہے، جس کا حسن حسن ہے، جس کا مزاج حسین ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے 2 منٹ ہوئے ممبر پہ کھڑے ہوئے یا 55 منٹ گزر گئے، فکرہ جانے اور حسین کی ماں جانے۔ بندے کہتے ہیں ولایت علی پڑھنے والے ذاکر ممبر سے توحید بیان نہیں کرتے، اس سے بلند مرتبہ توحید ہے تو لے آ وہ اللہ جسے 5 تن سجدہ کرے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلام۔ جی کرا، جی کرا بھائی، تھک گئے ہو، چادر ہٹاؤ جا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ میرے چاند تم مجھے اتنے ہی پیارے ہو جتنے یہ سارے پیارے۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ پہلے جب فون کیا شاہ جی نے تو ہر سال کی طرح ویسے بھی ذہن میں ہوتی ہے کہ شان رسالت پڑھنی ہے، لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے ناظم ممبر صاحب نے اعلان کیا اور بھائی نے کہا کہ سرکار ابو طالب پہ بھی 2 فقرے کہنے ہیں۔ ایک فقرہ کہتا ہوں، اگر آپ پہنچ گئے تو پھر 2 باتیں اور بھی ہو جائیں گی۔ کون ابو طالب؟ معراج کے پردے کے باہر اور پردے کے اندر جس کے 2 بیٹے ہوں اسے ابو طالب ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جی کراں، جی کراں، جی کراں۔ اللہ تمہیں سلامت، اللہ تمہیں جی کراں۔ جشن ہو گیا میرے حصے کا۔ بھائی جان تھک گئے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں جی کراں، جی کراں۔ امام حسین آپ کو سلامت کریں۔ جی کرنا، بسم اللہ، بسم اللہ۔ دعا مل گئی، خیرات مل گئی ہے۔ سید آپ کو حصار ولایت میں رکھے، تہہ دل سے شکر گزار۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اتنا پیارا معیار سماعت ہے۔ یہ نکر جو ہے نا یا تو تھک گئی ہے، کوشش کرنا یار آپ بھی ذرا احسان کرنا میرے بات بولنے کا، کیونکہ یہ تمہاری داد جو ہے نا میرے لیے نیور و بیان ثابت ہوگا۔ تم بولتے آؤ گے تو دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ کون ابو طالب اکمل بھائی؟ معراج کے پردے کے باہر اور پردے کے اندر جس کے 2 بیٹے ہوں۔ آئے آئے امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ سرکار ابو طالب علی بادشاہ کو بیٹا کہہ کے بلا سکتے ہیں؟ بولو بھائی جان، اس فکرے پہ میرے حصے کا جشن ختم ہو جائے گا، آگے میں نے آپ کی عبادت کے سارے چلے جانا ہے۔ نجف شاہ جی یہ فکرہ مس کر جائیں گے، وہ چلے گئے ہیں، لیکن فکرہ اتنا بڑا آ گیا ہے اب میں روک نہیں سکتا۔ یعنی مصطفیٰ کو بھی ابو طالب بیٹا کہہ سکتے ہیں، مرتضیٰ کو بھی ابو طالب بیٹا کہہ سکتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ فکرہ ابھی کہنا چاہیے تھا یا کم از کم 55 منٹ کے بعد کہنا چاہیے تھا۔ بولے اتنا پیارا ہو تو فی البدی فکرہ آ گیا ہے۔ جو اللہ کے چہرے کو بیٹا کہہ سکے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ آئے آئے جی کراں، جی کراں، جی کراں، جی کراں۔ آئے 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 اللہ تمہیں سلامت، اللہ تمہیں سلامت۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج۔ بسم اللہ۔ مجھے امام حسین آپ کو سلامت رکھے یار، دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں اللہ تمہیں رہتی دنیا تک آباد رکھے۔ جی کنا، جی کنا۔ امام حسین جوانیہ سلامت رکھے۔ جو اللہ کے چہرے کو بیٹا کہہ سکنے کا حق رکھتا ہو، آئے آئے اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اسے اے میرے پتر نو بٹھایا جی یار، میرا مستقبل ہے، میری روشنی ہے، اے بوے گا تو میرے سکون ہوئے گا۔ امام حسین تو وسطہ رکھے، جو اللہ کے چہرے کو بیٹا کہہ سکے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ نمازی چہرے بیٹھے ہیں، چلو ایک فکرہ اور بولے اتنا پیارا ہو تو اور فکرہ آ گیا۔ حالانکہ نجف شاہ جی فکرہ پچھلا بھی حد کر دی انہوں نے وصول کرنے کے لیے، لیکن اگلا فکرہ اس سے اگلے سیکھنے کا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے دعائے قنوت تو پڑھتے ہو اور اس میں کیا کہتے ہو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ان 2 ربوں پر ویسے رحم کا رحم۔
تو پہلے پہنچ گیا میں کہتا ہوں جو پہلے پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں جو پہلے پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں اے فکرہ ہر کسی کی امانت نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ 25% بندے بھی اگر پہنچ گئے تو میں مطمئن جاؤں گا. ہر کسی کے لیے یہ بات ہے ہی نہیں ہے. بات اس کے لیے ہے جس کے دل میں علی کی ولایت کا نور متلاطم ہے. روز نماز میں کہتا نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پالنے والے میرے ان دو ربوں پر کون سے؟ میرے ماں اور باپ جنہوں نے مجھے میری ربوبیت کی ہے, جنہوں نے مجھے پالا ہے. ان دو ربوں پر ویسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا. توجہ, شیعہ ہو تو شیعہ رہو, سنی ہو تو سنی رہو. جاؤ کسی مسلک کے مولوی سے یہ لکھوا کے لے آؤ 17 سال ابو طالب کے دسترخوان سے رسول کھانا کھاتے رہے یا نہیں کھاتے رہے, تو پھر دعائے قنوت میں رسول جسے رب کہے اسے ابو طالب. آئے آئے کیا بات ہے, جی کرا جی کرا جی کرا. امام حسین تو نوستہ رکھو, امام حسین تو نوستہ رکھو, امام حسین تو نوستہ رکھو. بسم اللہ بسم اللہ. امام حسین آپ کو سلام رکھو. جی کرا جی کرا جی کرا. فکرہ اور کہہ دوں, اس سے اگلا فکرہ کا اس سے اوپر کا دعائے قنوت میں رسول جسے رب کہے. نہیں نہیں نہیں, جا کسی مسلک کے مولوی سے لکھوا کے لا ابو طالب رسول کو پالا ہے یا نہیں پالا, اور ایسے پالا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے پالا ہے. آئے آئے اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں سلامت رکھے. بھائی پالا ہے یا نہیں پالا؟ پالا ہے نا, تو پھر ماننا پڑے گا نا. پالنے والے کو عربی میں رب کہتے ہیں, تو رسول ابو طالب کو ذہن میں رکھ کے کہتے تھے نا پالنے والے ابو طالب پہ ویسے رحم فرما. نا 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 نا, کٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا آئندہ مجھے اس منبر پہ نہ آنے دو گے, نہ آنے دینا میری بلا سے, لیکن فکرہ کہوں گا, ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا. ابو طالب کرتے تھے مصطفیٰ پہ رحم. اب جو کائنات کے رحمت للعالمین پہ رحم کرے اسے ابو طالب. بولو تھک گیا تیرا مجمع. جی کرا جی کرا جی کرا جیو بھائی جان میرا ہاتھ ہے. یہ جتنے فکرے ابھی تک کہے نا فی البدی گئے, ذہن میں سکیچ ہی نہیں تھا. حالانکہ میں شان رسالت تیار کر کے لایا تھا, شان رسالت ہی پڑھنی تھی, لیکن بھائی نے اعلان کر دیا تو خدا کی قسم دروازے ایسے کھلتے چلے جا رہے ہیں مجھ جیسا کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا. اب دروازہ ایک اور کھل گیا. بتا دوں پڑھ دوں. اللہ تمہیں اشارے ولایت میں رکھے. سید الانبیاء کے لیے حدیث تمہیں 73 فرقے کے مسلک سے مل جائے. کیا حدیث ہے؟ پہلے ایک مثال دے دوں تاکہ یہ بچے بھی سمجھے. کھیوڑا نمک کی کان کس کس نے دیکھی ہوئی ہے؟ آپ نے دیکھی ہے؟ چلے سب جانتے تو ہو نا. چاچا جی گال سمجھ آ رہی ہے میری؟ نمک کی کان سے سونا نکلا کب نکلا کب؟ بولنا بھائی جان, بولنے تو پیسے نہیں لگتے یار. بھائی جان اکمل بھائی قبلہ, سونے کی نمک کی کان سے نمک ہی نکلے گا, کوئلے کی کان سے کوئلہ ہی نکلے گا, چونے کی کان سے چونا نکلے گا, سونے کی کان سے سونا نکلے گا, ہیرے کی کان سے ہیرا ہی نکلے گا. یعنی جس کی کان ہو اس میں سے وہ ہی نکلے گا.
یہ لا 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 ممبر کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے ذکر شبیر پہ ہاتھ ڈال کے آل محمد کے ذکر کو گواہ کر کے، اور روحانیت جشن کی بتا رہی ہے، جشن کے وارث جشن میں موجود ہیں. عزت آل محمد کی قسم ہے، فکرہ جانے اور حسین کی ماں جانے، جس کی کان ہو اس سے وہی حقیقت برآمد ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا حوالہ مانگ لو گے، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو. 73 فرقے کے مولویوں نے لکھ لیا، اللہ نے میرے رسول کو احدیت کی کان سے نکالا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تمہیں سلامت. اللہ نے میرے رسول جیو احدیت کی کان سے. ہاں بھائی آنکھوں تے بس کریے، میں تو داد پوری لے لئیے آنکھوں تے کہ ٹریے تے یا بس کریے. پینڈا بڑا اوکھا میں شروع کر بیٹھا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. آغاز میں پڑھاتے تو اتنی مشکل باتیں میں نہ کرتا. یہ نجف شاہ جی کا اپنا پلان ہے، انہوں نے یہاں سینٹر میں کھڑا کیا تو مجھے تھوڑی باتیں تو مشکل کرنا پڑیں گی نا. امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اللہ نے میرے رسول کو احدیت کی کان سے نکالا. سونے کی کان سے سونا نکلے گا، ہیرے کی کان سے ہیرا نکلے گا. کان میں بتانا احدیت کی کان سے احد نکلے گا. آئے آئے بندے تھک گئے نے یا عقیدے دم توڑ گئے. بولو احدیت کی کان سے کیا نکلے گا؟ ذاکر صاحب کچھ ہی دسیو، احدیت کی کان سے کیا نکلے گا؟ احد. میں گل کرنی کوئی نہیں سی، ہوں چھیڑے آئی تو نجف شاہ ہوں تو جانی تو تیرا مجمع جالے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جس کی گود کا پالا ہوا قل ہو اللہ احد کے برابر ہو اسے ابو طالب. آئے آئے جی کر ہاں جی کر ہاں. تھوڑی داد سنبھالنا، اگلے فکرے پہ ساری لے لوں گا. تیرے رسول کی حدیث ہے کہ یا علی تیری مثال بندوں میں وہ ہے جو قرآن میں قل ہو اللہ احد کی ہے. امام حسین آپ کو جو ہاتھ اٹھائے لگ رہے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. یا تیرے جھومنے کے کیا کہنے، تیرے ریفلیکسز کے کیا کہنے، تیرے داد دینے کے انداز کے کیا کہنے. سیدہ کتنے پیارے لگ رہے ہو، علی کے ذکر میں جھوم رہے ہو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. نجف شاہ جی گل اوکھی ہو گئی ہے، ہون میں خدا کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اتنا بڑا راز سامنے آ گیا ہے. رسول نے بتایا تھا یا علی تیری مثال بندوں میں وہ ہے جو قرآن میں قل ہو اللہ احد کی ہے. تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا قرآن کی 114 صورتیں، رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یا علی تیری مثال یاسین کی طرح ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ تیری مثال بقرہ کی طرح ہے؟ یا علی تیری مثال آل عمران کی طرح ہے؟ یا علی تیری مثال سورہ کوثر کی طرح ہے؟ کیوں فرمایا تیری مثال قل ہو اللہ احد کی طرح ہے؟ پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے. تیرے چھٹے امام نے مسکرا کے فرمایا قرآن میں یہی ایک صورت ہے جو شروع بھی توحید سے ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. جو شروع بھی توحید سے ہوتی ہے. کیا کہنے جی کرا جی کرا. میں شکر گزار ہوں بھائی جان. جی کرا جی کرا. تولا رکھیا جے سید پرچے بڑے ہو رہے ہیں. تے شیعہ قوم پھر سوشل میڈیا دی حد تک کمنٹ تے کر دیے پیچھے کوئی نہیں آندا. امام حسین امام خیر یہ دینے والے کی عطا ہے بھائی، میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ آپ کے خلوص ہے. کس خلوص سے آپ نے صفحہ جشن کا اہتمام کیا ہے. جی جی امام حسین آپ کی زندگی سلامت ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت ہے.
آپ کا کہہ دینا میرے لیے سارا آنکھوں پہ بھائی جان سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. علی کی مثال ہے قل هو اللہ احد کے طرح، یعنی جو پروٹوکول قرآن میں قل هو اللہ احد کا ہے. فکرہ تھا جو سر سے گزر گیا. جیڑا پروٹوکول سمجھتے میں جناب روڈ سے چڑھیا تے 3 واری شاہ جی فون آئے نے کہ صحیح بھائی کتنے پہنچ گئے ہو تے میں آیا تے سید ہون دے باوجود گڈی دا بوا آپ کھولیا سو میں عزت نال بیٹھ کے بٹھایا سو بڑی اچھی جگہ کی ہوا دے پروٹوکول. کیا بات ہے کیا بات ہے. ہن ایک نے سوکھی گل تے نہیں ہوندی نا بھائی جان. اسے کہتے ہیں پروٹوکول. جس کا پروٹوکول قرآن میں قل هو اللہ احد کی طرح ہو. آئے جی کراں شاہ جی میں نہیں چاہتا کہ مجمع ساتھ چھوڑ جائے میرا. بہرحال ایک بات کہتا ہوں پھر میں واپس اپنے موضوع پہ آتا ہوں. جس کا پروٹوکول قل هو اللہ احد کی طرح، یعنی رسول نے فرمایا یا علی تیری مثال بندوں میں وہی ہے جو قرآن میں قل هو اللہ احد کی ہے. اللہ قرآن میں اپنے بارے کہہ رہے لیسا کمثلہ شیء، اور جس کی گود کا پروردہ بے مثال کی مثل بن جائے اسے ابو طالب. امام حسین آپ کو سلامت جیو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہم کہتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا سبحان اللہ، تو سبحان اللہ پہ ایک بات یاد آ گئی ہے. میں نے اچھا پڑھا، آپ نے کہا سبحان اللہ. نجف شاہ جی کے ہم مہمان آیا انہوں نے کہا سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی 2 دعوتیں زیادہ اچھی ہو گئی تو ہم نے بھی کہا سبحان اللہ. اچھا شعر عطا ہو گیا کہہ دیا سبحان اللہ. یعنی ہمارا سبحان اللہ کہنے کا معیار اپنے اپنے ذہن کے مطابق ہے. بات میری وصول کیجئے گا، اللہ کرے میں پہنچا سکوں. تمہاری سماعت کا گلہ نہیں ہے، میں اپنے لیے دعا مانگ رہا ہوں سیدہ مجھے پہنچانے کی توفیق عطا کیجئے. اتنا پیارا معیار سماعت انہیں آپ نے عطا کیا تو مجھے بولنے کی بھی توفیق عطا کیجئے. سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے، یعنی کہ یہ معیار سماعت ہو تو فکرہ تو دینا چاہیے نا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. قل هو اللہ احد کی مثال ہے علی. ایسے جیسے بندوں میں، یعنی علی کی مثال بندوں میں ایسے ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد کی ہے. ایک بات سن لو پھر میں آگے چلتا ہوں. سیدہ کا لال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بندے کہتے ہیں ہم جیسے یعنی ہماری سبحان اللہ کہنے کا معیار اپنا ہے. میں پوری کرتا ہوں قبلہ یہ بات. ہمارا سبحان اللہ کہنے کا معیار اپنا ہے. بھائی جان آگے آئے میں نے بھی کراچی تو ہی سمجھ لو ایتھے آ جائیں. آگے آؤ شنودی محمد والے محمد بلند پٹرول میرا بھی انہوں ہی لگا جنہوں نے کرایہ لگا. ٹھیک ہے چلو خیر بھائی جشن ہے نا. مومن کو ہنسانا بھی تو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. دعا چاہیے آپ سے. سبحان اللہ کہنے کا معیار ہمارے ذہن کی تخلیق کے مطابق ہے. جتنا ہمارا معیار ہوگا ہم وہاں پہ جا کے سبحان اللہ کہہ دیں گے. لیکن قرآن میں کچھ موقع ایسے بھی ہیں جہاں اللہ نے خود کہا ہے سبحان اللہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے. تہ دل سے شکر گزار. یعنی اللہ نے بھائی جان خود کہا ہے سبحان اللہ. اس نے اپنی تسبیح خود پڑھی ہے. ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جب رسول سفر معراج پر چلے تو اس نے کہا سبحان الذی اسرا.
توجہ، باتیں بڑی ہیں آج میرے پاس، اگر آپ تازہ دم رہے سبحان اللہ زی اسرا۔ اچھا یہ لفظ اسرا پہ ذرا غور کرنا، اس کی املا پہ، بھائی تحفہ ہے آپ کے لیے۔ لفظ اسرا کیسے لکھا جاتا ہے؟ الف سین رے الف، الف ایسی ہے سر، ایم آئی رائٹ؟ الف سین رے الف، اسرا، ادھر بھی الف، ادھر بھی الف، ٹھیک ہے؟ اچھا الف کس لیے؟ الف ہوتا ہے توحید کی نمائندگی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ الالف للتوحید ہے، تیرے رسول کی حدیث ہے کہ توحید کی نمائندگی حرف الف کرتا۔ اب ادھر بھی الف، ادھر بھی الف، سلام کروں گا علی والے کی بارگاہ میں جو سطر پہ میرا ہم سفر ہو گیا، ادھر بھی الف، ادھر بھی الف، درمیان میں ایک لفظ بچتا ہے جسے سر کہتے ہیں، سر عربی میں راس کو کہتے ہیں۔ اب سننا 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 سننا، اللہ نے سبحان اللہ ایسے نہیں کہہ دیا، یعنی توحید کے دو پہروں میں چھپے ہوئے راز کو معراج کہتے ہیں۔ سیر چاوی، سیر چاوی، سیر چاوی، اب میری مجبوری ہے کہ مجھے وہ بکریوں والی نعتیں نہیں آتی، کیا کر رہا ہوں، میری مجبوری ہے، ٹریننگ میں نے یہ جو لوکا دیتی ہوئی ہے نا، تو بکریاں تے رونا پھر تو وہ ٹھاکے تو میں نہیں پڑھتا۔ باتیں شاہ جی مجھے اسی طرح کی آتی ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ سبحان اللہ، اسرا یعنی دو الفوں کے درمیان جو راز ہے۔ اچھا لفظ اسرا کا لغوی مطلب کیا ہے؟ لغت میں جا کے دیکھو، ہم نے تو معراج کر لیا نا ترجمہ، حالانکہ اس کا معنی معراج ہے ہی۔ میں اعلیٰ اعلان سپیکر کی بلندی پہ کہہ رہا ہوں، کیمرے کی آنکھ مجھے ریکارڈ کر رہی ہے، وکیل کے سامنے کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ میں بات ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے، پنچایت رکھنی ہے تو رکھ لینا، میدان رکھنا ہے تو رکھ لینا، حوالہ مانگنا ہے تو مانگ لینا، بحث کرنی ہے تو کر لینا، کھانا بھی میں نے کھانا ہے چاہے میں لیٹ ہو گیا ہوں، لنگر میں کر کے ویسا تے 15-20 منٹ میں لگ ویسا، جنہیں حوالہ پوچھنا ہے تے آگے ڈرائنگ روم میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اسرا کا لفظی مطلب ہے رات کی سیر۔ امام حسین تمہیں رات کی سیر کو اسرا کہتے ہیں۔ اب فکرہ کہوں، بندے کہتے ہیں مصطفیٰ میرے جیسا، مصطفیٰ میرے جیسا، مصطفیٰ۔ اب گرے پان میں اوقات دیکھا کر، جس کی رات کی سیر پہ وہ خود تسبیح کرے اسے محمد کے۔ آئے آئے کیا بات ہے، کیا بات ہے، آئے امام حسین آپ کو سلام، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا بھائی، تھکے بیٹھے ہو، تھکے بیٹھے ہو، تھک تو نہیں گئے؟ کاند چھاڑ دو، کاند چھاڑ دو۔ میں سلوٹ کر رہا ہوں سارا، میں سلام جی کرا، اور جی کرا، اور جی کرا، جی کرا۔ امام حسین دن وسط رکھے، کتنا پیارا بول رہے ہو سیدہ کا، ہمارے نزدیک یہ رسول۔ فکرہ کہہ دوں، فکرہ کہہ دوں، بندے اعتراض کرتے شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا۔ ربیع الاول جب سے چلا ہے سپیکروں کے منہ کھلے ہوئے، شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا۔ ہاں ہمیں وہ نہیں آتا جو تو سننا چاہتا ہے۔ شاہ جی پولیس ہے جو تو سنبھال لے آج میں خطرے بڑے نے تے تمکیاں بڑیاں نے تے ان میں کل میں ضرور کر کے جاؤں گا۔ تم کہتے شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا، جیسا محمد ہمیں آتا ہے نہ تیری پشتوں کو آتا تھا نہ تیری نسلوں کو آتا ہے۔ فکرہ بھائی جان کہنے جا رہا ہوں، فکرہ کہنے جا رہا ہوں، ادھر والے سامعین شیعہ سنی دوستو واجب الاحترام جو رسول کے ذکر میں بیٹھے دونوں بھائیوں پہ سلام ہے، لیکن فکرہ میں کہہ کے جاؤں گا، نہ تیری پشتوں کو ویسا محمد آتا ہے نہ تیری نسلوں کو آتا ہے۔ کیوں آئے؟ تو نے محمد لیا ہے مولوی سے۔ اللہ تیری جوانی سلامت رکھے، اللہ تمہیں عرشوں کے بخت عطا فرمائے۔ کیا کہنے، کیا کہنے؟ تو نے محمد لیا ہے مولوی سے، میں نے محمد لیا ہے مولا سے۔ اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو فکرے کی قیمت نہیں ہے۔ تو نے محمد مولوی سے لیا، میں نے محمد مولا سے لیا، یہی تو وجہ ہے تمہیں محمد مولوی جیسا لگتا ہے، مجھے مولا جیسا۔
ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا حق بنتا تھا اللہ تمہیں سلام ٹھیک ہے نا جیو آپس کی گل کریے آپس کی گل داد تساں کمال دتی ہے میں سوچی بھی نہیں سی 12 چک چک اتنی داد مل جائے گی لیکن سب تو زیادہ سمجھ نجف شانوا دلیل ہے کسی دا پروگرام بھائی بولو میں انفرینڈ کر دوں گا امام حسین آپ کو سلامت رکھے اچھا جی تھک گئے ہو تو دسو تو گل تو میں ہوں شروع کروں اسرا آئیے جناب مولا کی عزت والے مداح کو راستہ دیجیے آپ دعا کرتے رہیں گے امام حسین آپ کو سلامت رکھے 12 چک میں 12 کے حوالے سے ایک بات کر دوں جسے حسین عزت دے اس کی عزت کرنی چاہیے دعا چاہیے آپ سے امام حسین آپ کو سلامت رکھے ہمارے بھائی کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول کو جشن منایا کرو ہم کہتے ہیں 17 کو منایا کریں نہیں یہ بحث ہی نہیں ہے تم 9 کو رکھو ہم 9 کو منائیں گے تم 15 کو رکھو ہم 15 منائیں تم 17 رکھو 17 منائیں گے رہی بات 12 کی تو آؤ انصاف کی بات ہے اب 12 پہ پکے رہنا جو بارگاہ آل پیمبر میں آئے گا جو بارگاہ آل پیمبر میں آئے گا دنیا میں اپنے بخت کے دیپک جلائے گا 12 کو جشن آمد سرور سے ترس لو 12 کا جو عدو ہے جہنم میں جائے گا آئے جی کرا امام حسین تو مسئلہ رکھے بات جیو 12 کا جو عدو ہے جہنم میں جائے گا ہمارے جیسا خدا کی قسم سفر معراج میں رسول نے قدم قدم پہ یہی بتایا ہے کہ میں تم جیسا نہیں مجھے یاد ہے پچھلے سال میں نے کون سا نقطہ پڑھا تھا اسے دہراؤں گا نہیں ٹچ دینا پڑا تو ضرور دے کے جاؤں گا اس کی جگہ نہیں باتیں کریں گے امام حسین قدم قدم پہ بتایا ہے رسول نے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں یاد ہے تو بسم اللہ نہیں ہے تو ایک جملہ سن لیجئے کس سواری پہ رسول بیٹھے براق نہیں ہوتا براق قبلہ سے تائید کروا لیجئے گا براق کا معنی کیا ہے بجلیوں کا مجموعہ ہے نا اکمل بھائی جان بجلیوں کا مجموعہ اور بجلیاں بھی زمین والی یعنی باپٹا والی نہیں آسمانی بجلیاں جی نہ چھیڑ بجلیوں کا مجموعہ یہ 220 وولٹ کا کرنٹ آ رہا ہے نا باہر سے ہے کسی میں جرات ہاتھ لگائے تو سا سید ہو تسی لاؤ بولو ٹھیک ہے بھائی جان نہیں لگا سکتے نا لگانے کی دیر ہے پھر
پھر کیا ہوا؟ چل بہ جا پتر میری محنت توے اچھا ایویں ہے جو بجلی آتی ہے اچھا اللہ تیری زندگی سلامتی یعنی 220 وولٹ کے کرنٹ کو اکمل بھائی آپ اور میں ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ اللہ نے ہماری جبلت ہی ایسی بنائی ہے کہ ہم کرنٹ برداشت ہی نہیں کر سکتے اب 4 مصرے کہوں یا ویسے بات کر دوں مقصد میرا پورا ہو جائے گا تمجید کردگار قبلہ آپ ڈرائنگ روم میں پوچھ رہے تھے نا یہ اردو سنتے ہیں یا نہیں سنتے انہی 4 مصروں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کتنی خوبصورت اردو سنتے ہیں تمجید کردگار اسے سر بسر کہوں نبیوں کی التجا کا اسی کو اثر کہوں جل جائے ایک برق سے انسان کا وجود براق کے سوار کو کیسے بشر آئے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جی کنا جی کنا براق کے سوار کو میں جل جائے ایک برق سے انسان کا وجود براق کے سوار کو کیسے بشر کہوں اسی سے متصل 4 مصرے اور پڑھ دوں تو کہتا ہے محمد میرے جیسا میرے جیسا میرے جیسا یہ منہ اور مسور کی تال میرے جیسا 4 مصرے کا پھر پڑھنے جا رہا ہوں بغیر ذکر حبیب حق کے یہ پرسوں ہوئے 4 مصرے پرسوں اور اس مجمع سے میں نے سٹیمپ لگوانی ہے اس معیار پہ آپ نے سنا پھر پورے ملک میں اذان ولایت بن کے گونجے کہ ورنہ آپ کا مقدر اور میرا نصیب ویسے مجھے امید نہیں یقین ہے ہر بندہ وہاں پہنچے گا جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں بغیر ذکر حبیب حق کے کسی دعا میں اثر نہیں ہے اللہ تمہیں تہہ دل سے شکر گزار ہوں امام حسین آپ کو سلامت رکھے بغیر ذکر حبیب حق کے کسی دعا میں اثر نہیں ہے مقام ذات رسول کیا ہے کسی نبی کو خبر نہیں امام حسین تمہیں سلامت رکھے مصلی پہ بات یاد آئے تو بھائی کے حق میں دعا ضرور کیجئے گا نجف شاہ جی ویسے ہی آپ کا میرا ریلیشن اتنا مضبوط ہے کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے لیکن میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اس مصرے کے بعد پھر ایسا ریلیشن ہو جائے گا کہ دنیا مثال دے گی بغیر ذکر حبیب حق کے کسی دعا میں اثر نہیں ہے مقام ذات رسول کیا ہے کسی نبی کو خبر نہیں ہے تجھے میں سمجھا یہاں تلک ہوں مگر تو اس سے بھی ماورا ہے خدا کا چہرہ ہے عبد جس کا وہ تیرے جیسا بشر نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر امام حسین آپ کو سلام وہ تیرے جیسا بشر کرنٹ لگے تو کم کم 3 گھنٹے رہے جناب رہے نبی ورگا مڑ میں گھٹنا گھر تو ذاکر بنا لینا اسا مسکینہ مرکی دے بینا امام حسین نہیں مجھے اپنے محترم کا احساس ہے اتنا پڑھو گا جتنا صبر اس میں کوئی کمی رہی تو پھر مجھے بتائیے گا امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے براق کے سوار کو کیسے بشر کہوں ٹھیک ہے بھائی جان یعنی رسول نے براق پر بیٹھ کے بتایا میں تم جیسا نہیں ہوں براق لے کے گیا ہے عالم ملکوت تک ٹھیک ہے جی ایک مثال سنو بڑی پیاری مثال ہے لطف آئے گا آپ کو میں نے یہاں جشن پڑھنا تھا منڈی بہت دن سے چلا ہوں میں بیٹھا ہوا تھا بس پہ ٹھیک ہے جی شاہ جی مجھے بار بار فون کر رہے تھے ظہیر بھائی ٹائم جا رہا ہے لیٹ ہو رہے ہیں کہاں ہیں جلدی آئیں اب مجھے یہ بتائیں کہ بس میں بیٹھا ہوں مجھے جلدی کی ضرورت ہے بس سے اتر کے سائیکل پہ بیٹھیں بولو کم از کم کار پہ تو بیٹھوں گا نا بھائی جلدی پہنچو تیز رفتار سواری استعمال کروں گا نا عالم ملکوت پہ اور براق کے متعلق میں نے حدیث پڑھی ہے تیرے چھٹے امام فرما رہے ہیں اللہ نے براق کو اتنی طاقت عطا کی ہے اگر اللہ اسے اجازت دے تو ایک چھلانگ میں دنیا اور آخرت دونوں کو کراس کر کے واپس آ جائے گا
آئے 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 دنیا اور آخرت کو کراس کر کے شادی واپس آئے. سنو محمد کسے کہتے ہیں؟ بکریاں چرانے والے کو رسول نہیں کہتے. آؤ وہ محمد جو اپنی رات کی سیر بھی اللہ سے تسبیحاں کروائے. آؤ ذرا اس کی رات کی سیر تو دیکھو کیا ہے. رسول نے براق پہ بیٹھ کے بتایا میں تم جیسا نہیں ہوں جو ایک چھلانگ میں دنیا و آخرت دونوں کو کراس کر کے چشم زدن میں واپس آ سکتا ہے. عالم ملکوت میں رسول کہتے ہیں نہیں سست ہے پھر رف رف لاؤ. آئے آئے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. جیڑا سر ہلاندا پیا اوندے بھی وارے جاواں میں. جیڑا ہن انج کردا پیا اونوں رسول پوچھی. امام حسین کو واسطہ رکھے رف رف لاؤ. کتنی رفتار ہے. اللہ تیری زندگی سلامت رکھے. میرے بچے کالج یونیورسٹی میں بات کرنی پڑے تو کر لو گے نا. آسان آسان باتیں ہیں نا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. کالج یونیورسٹی میں جا کے بتانا پڑے شیعہ پلیٹ فارم سے کہ محمد کہتے کسے ہیں تو بات ہو جائے گی نا بھائی جان. امام حسین کبھی عدالت میں بحث کرنی پڑے تو کر لیں گے نا آپ. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. یعنی رسول نے براق کو اس لیے چھوڑا کہ مجھے تیز رفتار سواری چاہیے. پھر رسول رف رف پر بیٹھے. رف رف میرے سردار کو عالم لاہوت تک لے کے گیا. پھر رسول نے اسے بھی چھوڑا فرمایا بحرم لاؤ. اللہ تمہیں سلامت رکھے. تیسری لطف آپ کے لیے نقطہ دینے جا رہا ہوں. آپ کے لیے نقطہ علمی نقطہ دینے جا رہا ہوں. قبلہ دعا کیجئے گا اس پہ. پہلی سواری کون سی تھی؟ براق. کتنے نقطے ہیں براق میں؟ بے کا ایک قاف کے دو. کتنے ہوئے؟ 3. اگلی سواری کون سی تھی؟ رف رف. کتنے نقطے ہیں؟ یعنی رسول نے ایک نقطہ کم کر کے رفتار بڑھا دی. اور کتھوں لے آواں ہن جڑا بندے انہوں کی پتہ کہ میں کی پہ پڑھتا. تحفہ دوں. رسول نے اگلی سواری کا ایک نقطہ شاجی کم کر کے رفتار بڑھا دی. اگلی سواری کون سی تھی؟ بحرم. کتنے نقطے ہیں؟ رسول نے ایک اور گرا کے رفتار اور بڑھا دی. اور میرے شیعہ سنی دوستوں 12 چک میں رہنے والے اللہ تمہیں 12 کے سائے تلے رکھے. لیکن اسے رکھے جو رسول کو سلام ایسے کرے جیسے کرنے کا حق بنتا ہے. تیسری سواری ایک جگہ پہ جا کے رک گئی. آگے میرا سردار پیدل گیا. آئے 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 جی کرا اللہ تمہیں سلام. آگے میرا سردار اور جنہیں رسول دی نام پڑھنے لگے ایک ہی تمیز رکھنی میں بندہ وہاں کے عورت ان کی پتہ میں کی پڑھے جاؤں گی بن کے جوگن ان کی پتہ میں کی پڑھے پتہ لگنا امام حسین اشارے بس ٹائم ختم ہو گیا. چلے بس جا رہا ہوں آپ کی دعا کے ساتھ. امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے. ایک جا رہا ہے میرا رسول. آگے پھر خود فرماتے ہیں زجبی ہے فی بحر النور. جو ہی رسول نے تیسری سواری چھوڑی پھر خود فرماتے ہیں کہ رسول نے بحر نور میں غوطہ لگایا. تھک گئے ہو روکیے گا اگلے سال کرانگے. زجے بھی ہے میراج تے ہلے اگئے ہلے تو میں رسول دی سیر کھڑا پڑھدا. میراج دا اگئے کیونکہ بلا اسرا تو رات کی سیر کہتے ہیں. تو ابھی تو میں رسول کی رات کی سیر پڑھ رہا ہوں. اچھا میں مثال دوں. لطف لیا تو میں مثال دوں. میں نجف شاہ جی آپ کے ہاں مہمان ہو گیا. آپ کہیں سید بھائی کھانا کھا لیا ہے آئے ذرا واک پہ چلتے ہیں. اب رات کی سیر کو ہم ٹہلتے دونوں سید اور میں ان کا غلام زادہ اور چلتے جا رہے ہیں. بھائی جان آئے مجھے کاندھوں پہ ڈالے کمال کر دیا قبلہ کمال کر دیا ظہیر بھائی کمال کر دیا. آپ نے تو رات کی سیر کو معجزہ بنا دیا معراج کر دی. اور جسے تو معراج سمجھتا ہے نا وہ میرے محمد کی رات کی سیر ہے.
جس کی رات کی سیر زمانے کی نگاہ میں معراج ہو، اللہ جانے اس کی معراج کیا ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلام اجڑ میں رسول دی سیر کھڑا پڑھنا، فرماتے ہیں سجے بھی ہے فی بحر النور، پھر میں نے نور کے دریا میں غوطہ لگایا۔ یا رسول اللہ کیسا وہ نور تھا؟ پھر آگے فرماتے ہیں اس دریائے نور کی ایک ایک موج، اس دریائے نور کی ایک ایک موج تمہاری دنیا سے 70 گنا بڑی تھی۔ بیٹا بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوستوں سے کریں گے بات شیر جا کے، بھائی تو مجھے سب سے کم سن نظر آ رہا ہے، اگر تو مطمئن ہو گیا نا یہ میرا مستقبل سارا بیٹھا ہوا ہے۔ اگر انہیں یہ باتیں یاد ہوگی تو میں مطمئن جاؤں گا کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ دنیا سے 70 گنا بڑی تھی وہ موج جس میں رسول غوطہ زن ہوئے۔ اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں علماء، تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے، کتابوں میں، فضائل کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، جب چوتھے آسمان پہ رسول پہنچے، ٹھیک ہے نا جی، تو چوتھے آسمان پہ انبیاء کی صف لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، صف لگی ہوئی تھی، رسول آگے امامت کے لیے کھڑے ہو گئے اور پیچھے 1.25 لاکھ انبیاء کی قطاریں لگ گئی۔ اب نماز ہو گئی، نماز نے نماز تمام کر دی۔ ضروری دن ہے نا ہر جملے تو میں گلا پھاڑا، نماز نے نہیں، میں بے استادہ بندہ نہیں ہوں، اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا، اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح 4 سے 5 منٹ کی بقایا نوکری اور قبلہ کے حوالے ممبر جاؤں میں تیری دعا کے سارے تلے پوک میں نے بھی لگی تو بھی لگی۔ امام حسین تو وسطہ رکھے، منڈی بہت دن سے چلا ہوں، رستے میں کچھ نہیں کھایا، بھی نجف بھائی کے پاس جا کے کھانا کھانا ہے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ چوتھے آسمان پہ جب رسول پہنچے، انبیاء کی قطاریں لگی ہوئی تھی، نماز تمام ہوئی، رسول فرماتے چلو کتاب کا حوالہ نوٹ کرو، کتاب کا نام ہے تفسیر فراق بن ابراہیم قمی، آج کل کی نہیں لکھی ہوئی، کم از کم 950 سال شیعہ مذہب کی پرانی کتاب ہے۔ بھائی جان مارکیٹ سے نہ ملے مجھے فون کیجئے گا، میں کتاب کا واٹس ایپ سکرین شاٹ نہ سینڈ کروں، جو جھوٹے کی سزا وہ میری۔ رسول فرماتے ہیں جو ہی میں نے پیچھے مڑ کے دائیں طرف دیکھا تو مجھے اپنی جد ابراہیم دائیں طرف نظر آئے، پھر رسول فرماتے ہیں میں نے بائیں طرف پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے علی نظر آیا۔ آئے 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 آئے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ اب پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے، مجھے علی نظر آیا، میں نجف شادی چونکا ہے، یا رسول اللہ ابراہیم آپ کے دائیں طرف، علی میرا مولا آپ کے بائیں طرف۔ رسول فرماتے بشر کے بشر رہے، جاہل کے جاہل رہے نا، خیرات مانگی ہوتی تو سوال ذہن میں نہ آتا، دل کس طرف ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ جیگر شاہ جی میں جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، رہتی دنیا تک اللہ آپ کی نسلوں میں ولایت علی کو ہمیشہ منتقل فرمائے۔ رسول فرماتے ہیں جو ہی میری نگاہ علی پر پڑی فَتَحَلَّ لَهُ وَجْهَهُ سَرُورًا، رسول فرماتے ہیں مصلی پر بیٹھے ہوئے علی کو دیکھ کر میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ ہائے ہائے جیگر وَجْهَهُ سَرُورًا، میں علی کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا۔ چلو بول پڑے ہو تو اسی پہ اینڈ کرتے ہیں، میرا بالکل فنشنگ ٹچ ہے، اگلے سال مولا نے چاہا تو یہیں سے آگے میرا شروع کریں گے۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے، ایک دفعہ نیاز حسین سارے مولا کے چاہنے والے پرستار شیعہ سنی دوست مجھے دیکھیں، کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ رسول وہاں پہنچا جہاں کسی نبی کی سوچ نہیں پہنچ سکتی، یعنی کعبہ قوسین ادنا پر رسول کی نالین پہنچی۔ چاچا پہنچی ہے یا کوئی نہ، اور نالین میں پنجابی نے جتی آندے نہیں،
سمجھ آ گئی ہے؟ جوتا پہنچا میرے رسول کا وہاں جہاں کسی نبی کی سوچ نہیں پہنچتی. اچھا جوتے کا تلوے سے بہتر جوتے کا اندر والا حصہ، اندر والے حصے سے وہ پاؤں بہتر جو جوتے کے اندر ہے. اس پاؤں سے ٹخنا افضل، اس ٹخنے سے پنڈلی افضل، اس پنڈلی سے گھٹنا افضل، اس گھٹنے سے زانو افضل، اس زانو سے شکم افضل، اس شکم سے کندھا افضل. اور جس کی نالین عرش پہ ہے اس کے کندھوں پہ علی کھڑا ہے. آئے 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 جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے، اس کے کندھوں پہ علی. بالکل فنشنگ ٹچ. اور میں جاؤں سیدہ کا ٹھکانا مقصد نہیں، عبادت مقصد ہے. وہ اپنے وقت کے اندر بہترین ہو گئی. قبلہ 2 منٹ کی اشارے ملائے کریں. ذاکر مولا کی آپ سے میں معافی چاہتا ہوں. مولا کے ذاکر بڑا مقام ہے، میں تو آپ کے قدموں میں بیٹھنے کے شاید لائق نہیں ہوں. یہ تو کلمہ اہل بیت کا کرم ہے جو منبر عطا ہوا ہے. سیدہ کا لالا آپ کو اشارے ملائے کر کے اب رسول فرما رہے معراج سے واپس آ کر، معراج سے واپس آ کر مسجد نبوی صحابہ کی محفل رسول پڑھ رہے تھے معراج. اور جڑا ہون دی ایئی کردا پہ ان کی پتہ میں کی پڑھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی بنا اچھا چل ایئی نہیں کرتا لیکن حاسس ہے. اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، چہرہ کھلا ہونا چاہیے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اکمل بھائی فکرہ جانے بھائی جان اور حسین کی ماں جان ندف شاہ جی بالکل فنشنگ ٹچ. رسول معراج سے واپس آئے اور صحابہ کی محفل میں کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب صاحب معراج پڑھ رہا ہوگا اور رسول معراج پڑھتے پڑھتے ہاتھ اٹھائے. میں کہتا ہوں فکرہ قیمتی تھا جس کی امانت ہی پہنچ گئی. کیسا وہ روح پرور ماحول تھا جب صاحب معراج پڑھا تھا. رسول فرما رہے تھے شب معراج بستر سے لے کر کل صرف چوتھے آسمان دی نہیں میرا چند. رسول فرما رہے شب معراج بستر سے لے کر آدنا کے پردے تک میں جہاں 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 سے بھی گزرا میں نے وہاں بھی علی دیکھا، میں نے وہاں بھی علی دیکھا، میں نے وہاں بھی علی دیکھا. 4-5 بندے نہیں میرا سارا مجمع کھڑا تھا سامنے. وہاں بھی علی، وہاں بھی علی، وہاں بھی علی، وہاں بھی علی، وہاں بھی علی. میں جب ساتھ ہاتھ گیا تو ہم انسان وہاں بھی علی، وہاں بھی علی، وہاں بھی علی. اے نیاز حسین سارے اوتار مجھے دیکھنا. 1 منٹ بیٹھ جاؤ، 1 منٹ بیٹھ جاؤ، 1 منٹ بیٹھ جاؤ. ابھی پھر دوبارہ کھڑا کروں گا تمہیں، ابھی پھر ولایت علی کے زور پہ کھڑا کروں گا. ایک دفعہ نیاز حسین سارے اوتار بیٹھ جاؤ، رسول کے سارے پرستار بیٹھ جاؤ. سنی دوستو ایک دفعہ نیاز حسین سارے بیٹھ جاؤ. بھائی جان میرا اشارہ دیکھنا، اشارہ دیکھنا نیاز حسین. وکیل صاحب اللہ آپ کو عرشوں کے بخت عطا فرمائے. میرا اشارہ دیکھنا بھائی جان. رسول فرمانے شب معراج بستر سے لے کر اللہ کا نام میرا اشارہ سمجھے. رسول فرمانے بستر سے لے کے آؤ ادنا کے پردے تک میں جہاں 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 سے بھی گزرا میں نے وہاں بھی علی دیکھا. اشارہ دیکھنا، وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی. رسول فرمانے وہاں بھی علی دیکھا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. کہ جدو اینڈ والا جملہ آکھنا ہے نا بیس کوٹ لا دینی کیونکہ آخری جملے تے زور وڈا لگتا ہے. یہ زور میرا وڈا لگے تے تسے بھی میری کوئی پھپھی دے پتر کوئی نہیں. تہاڈے کول بدعت میں اتلے درجے دی لینی ہے. جب شادی ہون دعا کرو گے نا سید آدھی ہو نا بھائی کے حق میں دعا کرو گے. جتنے سادات ہو قدموں پہ ہاتھ، رسول کے جتنے پرستار بیٹھے ہیں یہ مجھے منبر پہ نہ سمجھنا، اپنے قدموں پہ کھڑا
کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. یا رسول اللہ کہاں کہاں نہیں دیکھا, وہ جگہ زیادہ ہے جو رسول نے کہلوائی وہاں بھی علی وہاں بھی علی وہاں بھی علی وہاں بھی علی. سانسیں زندگی کی تھوڑی ہیں, جگہ زیادہ ہیں, لیکن کچھ خیرات رسول نے عطا فرمائی ہے, وہ سن لو. جاؤ تیری دعا کے سارے تلے. رسول فرمانے سنو, حق کے لطیف جود و سخا پر ہے یا علی. ہائے 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 ہائے, تو تھک گئے تھے میں چلے تیری دعا کے سارے تلے. امام حسین نے وصل کے قبلہ دعا کیجئے گا. رسول فرمانے سنو, حق کے لطیف جود و سخا پر ہے یا علی. سورج ستارے چاند سما پر ہے یا علی. افلاک کی حدود بقا پر ہے یا علی. نولاد کی خلا میں ہوا پر ہے یا علی. خلد بنی کی باد سبا پر ہے یا علی. زبیر شاوری میں تو نظر نہیں پہ ہوتے, اللہ کرے میری آواز سنتے ہو. رسول فرمانے حق کے لطیف جود و سخا پر ہے یا علی. سورج ستارے چاند سما پر ہے یا علی. حق کے لطیف جود و سخا پر ہے یا علی. سورج ستارے چاند سما پر ہے یا علی. افلاک کی حدود بقا پر ہے یا علی. اولاد کی خلا میں ہوا پر ہے یا علی. سارے ملائکہ کی ابا پر ہے یا علی. جبریل کی حسین کما پر ہے یا علی. مریم کے سر کی نیک ردا پر ہے یا علی. سرور کی لخت دل کی کسا پر ہے یا علی. معراج میں الہ کی جا پر ہے یا علی. مومن کی ہر صلاۃ فلا پر ہے یا علی. نکتہ بائے بسر خدا پر ہے یا علی. الحمد کی نفیس صدا